نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق فعل پر مشتمل ہے اور فعل کی اقسام پر مشتمل ہے اور ان کے استعمالات پر مشتمل ہے۔ فعل جسے ہم ورب بولتے ہیں انگلش میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ، فعل ایسا کلمہ جس میں کسی بھی زمانہ یعنی زمانہ ماضی، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ مثلا ضربہ، اس نے مارا، یاکلو، وہ کھاتا ہے۔ عربی میں فعل کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت فعل ماضی، دوسری حالت فعل حال یا مستقبل، تیسری حالت فعل امر ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ کو یہاں دوسری جو حالت ہے اس میں فعل حال اور مستقبل اکٹھے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اسی سبق میں آگے چل کر ہوگی۔ تو پہلی قسم تھی فعل ماضی یعنی پاسٹ، گزرے ہوئے زمانہ میں فعل کا ہونا یا کرنا اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف فی، فا، عین اور لام، فا، عین اور لام پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا یہ جیسے یہ ہے فعال، ضربہ، فتح، ضربہ اس نے مارا، فعل اس نے کیا، فتح اس نے کھولا۔ آگے انشاءاللہ اگلے اسباق میں جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس میں یہ کیسے یہ افعال ہیں بنتے ہیں ان کی وضاحت ہوگی۔ تو دوسری حالت تھی فعل مضارع یعنی فعل حال، اس کو انگلش میں پریزنٹ بولتے ہیں، پریزنٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس کا موجودہ زمانہ میں ہونا یا کرنا پایا جائے۔ فعل مضارع زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کا پتہ دیتا ہے، یعنی یہ مضارع جو لفظ ہے فعل مضارع، اس میں حال اور مستقبل دونوں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کی تخصیص کیسی ہوگی؟ وہ چند حروف ہیں یا الفاظ ہیں جن کے اضافہ سے حال اور زمانہ مستقبل کی تخصیص ہوتی ہے۔ یہ صرف عربی زبان کی ہی خصوصیت ہے کہ ان دونوں مستقبل اور حال کو اکٹھا لیے ہوئے ہے۔ مضارع حال یعنی مضارع حال، اس کو ہم یوں بولیں گے مضارع، فعل مضارع حال، دوسرے کو بولیں گے فعل مضارع مستقبل۔ تو یہاں فعل مضارع حال کی پہلے وضاحت کرتے ہیں۔ اس میں یعنی اس فعل کے شروع میں یہ 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف یعنی الف، تا، نون اور یا، ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف شروع میں لگتا ہے اور اس فعل کے آخر پہ پیش لگا دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ان کے افعال بنانے کی جو مشق ہے وہ اگلے اسباق میں ہوگی، لیکن یہاں ہم صرف اور صرف ان کی جو سٹرکچر ہے یا یہ چیزیں ہیں، ان کی جو بنیادی کنسیپٹ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی مثالیں یہاں کچھ ہم ان کی پریکٹس کریں گے کہ الف لگے، تا لگے، نون لگے یا لگے تو یہ مضارع جب بنتا ہے، فعل مضارع حال بنتا ہے تو اس کا جو مطلب کیا بنے گا۔ الف کا عمل یہاں اصل میں تھا ضربہ، ضربہ سے یہ الف لگنے سے اضربو بنا، آخر میں پیش
اور شروع میں الف لگا. یہ الف کو یوں سمجھ لیں کہ یہ آئی ہے. آئی کے معنی میں ہوتا ہے. اضربو میں، یعنی آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا. آئی سمجھیں، اس الف کو آئی ذہن میں تصور کریں، اور آئی کے معنی میں ہوتا ہے. تو اضربو بھی میں مارتا ہوں. تا ہوں یہ مضارع ہے. دوسرا تا یہ تا کا عمل کیا ہے؟ یہ تضربو، یعنی یہ شروع میں تا لگے اور باقی آخری جو حرف ہے با کے اوپر پیش تضربو، تو مارتا ہے. یعنی یہ تا جو ہے یہ تو کی یا تم کی تے یا تا ہم ذہن میں رکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی یاد رکھنے میں. تضربو تو مارتا ہے. نون کا عمل نضربو اس کا جسے انگلش میں وی کہتے ہیں ہم. نضربو ہم مارتے ہیں. یہ بھی یعنی زمانہ حال کی نشانی ہے. یا کا عمل کیا ہے؟ یضربو، یعنی یہ ہی کے معنی دیتا ہے، وہ مارتا ہے. تو ناظرین کرام، الف، تا، نون اور یا، یہ 4 حروف اگر ہم اکٹھے کریں تو اردو کا لفظ اتنی بنتا ہے. ان کو یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے ہم لفظ اتنی کو یاد رکھیں گے تو یہ ہمیں یہ 4 جو نشانیاں ہیں، 4 حروف ہیں، یہ زمانہ حال بنانے میں آسانی پیدا ہوگی. تو یہ 4 حروف شروع میں لگنے سے فعل مضارع حال بن جاتا ہے. تو دوسری جو اسی کی دوسری قسم تھی فعل مضارع مستقبل یا فعل مستقبل مضارع فیوچر. فعل حال کے شروع میں لفظ ہاں. یاد رکھنے کی بات کہ فعل حال جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا یعنی جو فعل حال ہم اصل حالت میں ہم نے بنایا تھا، الف اور تا اور الف اور تا اور یا اور نون کے حروف لگانے سے فعل حال بنایا تھا، ان کے شروع میں لفظ یہ 2 لفظ ہیں، سوفا یا سین کے اوپر زبر اور سوفا اور سین کے اوپر زبر سا لگے تو فعل مستقبل بن جاتا ہے. مثلا اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. یہ تعلم فعل مضارع ہے تو سوفا شروع میں لگا تو یہ فعل مستقبل بن گیا. سوف تعلم تو جان جائے گا. سوف تعلم تو جان جائے گا. سوف اذهب میں جاؤں گا. اذهب میں اصل میں تھا اذهب میں جاتا ہوں. جب سوفا لگا تو یہ اس کا مطلب ہو گیا میں جاؤں گا. یہ سوفا شروع میں لگے تو فعل مستقبل بعید کے لیے لگتا ہے، یعنی دور کے آنے والا زمانہ فعل مستقبل بعید کے لیے لگتے ہیں. دوسرا جو لفظ ہے وہ سین کے اوپر زبر سا، جس کو ہم بولیں گے سا تعلم. یہ تعلم تو جانتا ہے حال تھا، لیکن جب سین زبر کا اضافہ ہوا شروع میں تو سا جب لگا تو یہ مستقبل قریب بن جاتا ہے. ستعلم تو جان جائے گا. سأذهب یہ تھا اصل میں اذهب سے سین زبر سأذهب بن گیا تو اس کا معنی ہوگا میں جاؤں گا. یہ مستقبل قریب کے لیے، یعنی سین اور صوفا کا فرق یہ ہے کہ سین مستقبل قریب کے لیے، صوفا مستقبل بعید کے لیے لگتے ہیں. مع السلامت الی اللقاء. اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. اللہ حافظ.